ایک بات ذہن میں آ گئی، کچھ لوگ جو آپ سے پہلے گئے ہیں اور پہلے بھی جاتے ہیں ہر سال، میں سفر میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اس طرح کہ وہ میرا نمبر لے جاتے ہیں اور جہاں بھی ان کے پاس نہ ہوتا ہے موبائل، کوئی مسئلہ کسی بہن بھائی کو پیش آتا پوچھ لیتا، آپ بھی پوچھ رہے ہیں مکہ سے کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ، تو آپ حضرات بھی اگر کوئی وہاں مسئلہ پیش آیا جائے تو کھلے دل سے، مسجد کا فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں 8541881، اور جو گھر کا نمبر ہے وہ بھی لکھ لیں 8767719، کسی نمبر پر آپ جس وقت چاہے کریں آپ مجھے حاضر پائیں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ۔ اور ایک بات جو میں اپنی بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان کا خاص مسئلہ کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ عمرہ کا طواف آپ نے کرنا تھا مگر آپ ناپاک ہو گئیں، گھر میں ٹھہری رہیں، پاک ہوں گی تو پھر جا کر کر لیں، اگر ناپاک ہی رہیں تو حج کے بعد پھر تنعیم سے جا کر وہ عمرہ کر لیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک طواف ہے جو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا آخری، کہ آپ نے آنا تھا طواف الوداع، اس وقت ناپاک ہو گئی، فرمایا چھٹی ہے، آپ بغیر کیے جا سکتی ہیں، مرد کریں، عورتوں کو چھٹی دے دی کہ طواف الوداع معاف ہے۔ ایک طواف ہے جس کے بارے میں علماء پریشان ہوتے ہیں کہ جو طواف زیارت ہے منا سے آ کر کرنا وہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاز جا رہا ہے، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، بہن پاک ہی نہیں ہوئی، تو میں اس بارے میں عرض کر دوں بہت مشکل مسئلہ ہے، صدیوں سے حل نہیں ہو رہا کہ اسی حالت میں نہا کر جائیں، ناپاک ہی طواف کر لیں، 7 چکر، نماز 2 رکعت رہنے دیں، وہ وطن آ کر جب پاک ہوں گی پڑھ لیں، لیٹ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ٹکٹ بدلتا ہے، اس لیے طواف زیارت اسی حالت میں بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی ڈن کے، ویسے تو نہیں جانا چاہیے مگر اگر نہیں مجبوری ہے تو پھر طواف زیارت آپ اسی حالت میں کر لیں، اور نماز اس کی جو 2 رکعتیں وہ جب پاک ہوں گی وطن میں پڑھ لیں۔ طواف الوداع کی ویسے ہی حضور نے چھٹی دے دی، 3 ہی طواف ہیں اصلی، طواف عمرہ ہے، طواف زیارت ہے، طواف الوداع، باقی تو نفلی ہیں، جتنے جی چاہے کوئی کرے نہ کرے، 3 ہیں حج کے اصل طواف جاتے ہوئے، اور طواف زیارت اور طواف الوداع۔ تو اللہ خیر سے رکھے، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، نہیں بات کرنی ہے۔